عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا جوانوں کا طبقہ ہے جو آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات میں کمزوریاں دکھانے لگا ہے، سستی کرنے لگے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی عمر 40 کے قریب چلی گئی پر ابھی تک انہیں پتہ ہی نہیں کہ میں ایک صحافی ہوں، ایک طالب علم ہوں، اور طالب علم ہوں تو دین کا ہوں، سائنس کا ہوں، ٹیکنالوجی کا ہوں، کیا ہوں۔ فیصلہ نہیں کر پاتے ساری زندگی، ترجیحات کا تعین نہیں کرتے۔ پھر بعض اوقات بہت سارے لوگوں کو ہم یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ یار پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی، سارا کچھ ہے، طبیعت بے چین کیوں رہتی ہے، ہم بے قرار کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں، کمزوری کہاں پہ ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی زبانوں سے یہ جملے بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ یار کیا مقصد کیا ہے۔ یاد رکھے، جب انسان اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا اور جب انسان کسی مقصد کے تحت زندگی نہیں گزارتا اور جب اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کس لیے کر رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، جو میں بتا رہا ہوں تو میرا ما فی الضمیر کیا ہے، جب وہ تعین نہیں نہ کرتا پھر وہ پریشان رہتا ہے۔ آپ بڑی مہربانی جی، آپ میری بات پہ توجہ کریں، تھوڑا سا مجھے وقت دیں، میں نے زیادہ بات نہیں کرنی، 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں، موقع دیں تاکہ کر سکوں۔ تصویر کو بھی کوئی مطلب اس کو آپ سنت مؤکدہ کا درجہ نہ دیں، مہربانی کریں۔ فوٹو بڑی ضرورت کے لیے جائز ہے، ورنہ تو متقی لوگ تو ویسے ہی پرہیز کرتے ہیں، اس کو سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس مسئلے کا حل بیان کیا ہے، توجہ ہے میرے بھائیوں کی۔ رب کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ حسین و جمیل انسان بنا کے، سجا کے، سوار کے، شعور دے کے، فہم دے کے، فراست دے کے، عقل دے کے، کیا سمجھتے ہو بیکار ہے سارا کچھ؟ تیرا دنیا میں آنا، تیری ماں کا تکلیف برداشت کرنا، تیرے باپ کا محنت کرنا، اتنے ساری جان جوکھوں میں ڈال کے آگے بڑھنا، یہ بیکار ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھ رکھا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے کیا سمجھا ہے تم نے لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ قیامت کے دن نا انسان سے اس کی زندگی کے لمحات کے بارے میں سوال ہوگا۔ قیامت کے جو سوالات ہیں ان میں ایک سوال صحیح حدیث میں موجود ہے، حضور نے فرمایا تم سے پوچھا جائے گا عمر کہاں گزاری تھی۔ یہ تم سے پوچھا، ہمارا نا وقت ضائع ہوا قہوہ خانوں میں، سیر کرنے والی گاڑیوں میں، ہمارا وقت ضائع ہوا فضول بحثوں میں، ہمارا وقت ضائع ہوا دوسروں پر توجہ دینے میں کہ کہاں سے کما رہا ہے، کہاں کھا رہا ہے، یہ آج کل فلانا کیا کر رہا ہے۔ وقت کا ضیاع، اور بے شمار جو سب سے قیمتی چیز ہم سے ضائع ہوئی وہ ہمارا وقت ہے، ضائع ہو گیا۔ قیامت میں نا یہ سوال ہوگا، کہاں گزار کے آ گئے زندگی؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں نا جس کو دیا، اور اللہ نے اس کے ہوش سلامت رکھے ہیں، وہ نارمل ہے، اب نارمل نہیں، ہوش سلامت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو سمجھے اللہ نے اس پر فضل کبیر فرمایا ہوا ہے۔ وقت کا ضائع کرتے ہیں، بے شمار کرتے ہیں۔ بہقی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں دن جب صبح طلوع ہوتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے، دن اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں میں آج آیا ہوں، کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ کچھ کریں، زندگی میں ترجیحات بنائیں، کچھ ارادہ کریں، اور میرے بھائی کچھ تو مقصد بنا لیں اپنا۔ ہم کیا ہیں، ایک کارکن ہی بن جائیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کسی مسجد میں جھاڑو دینا شروع کر لیں، کوئی تو کام کریں عزیز، کوئی تو کام کریں۔ اب صحیح بخاری شریف دیکھیے نا، ایک بوڑھی اماں مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، کیا کرتی تھی؟ ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھاتی تھی۔ میں مدرسے کے طالب علموں سے کہا کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ
طاقتور استاد وہ ہے جو ناظرہ پڑھاتا ہے، وہ سب سے بہترین آدمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناظرہ پڑھنے تو ہر ایک نے آنا ہے، سارے بچوں نے پڑھنا ہے، حفظ تو کوئی کرے گا، ترجمہ، تفسیر، اصول حدیث، منطق، فقہ، اصول حدیث، صرف، نحو، یہ تو کوئی پڑھے گا، تو ناظرہ تو سب نے پڑھنا ہے۔ لہذا یہی مقصد بنا لو کہ میں نے پڑھانا ہے، کچھ تو ارادہ کرو، گنو نہ کتنے شاگردوں کو پڑھایا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا صحیح کتنوں کو پڑھایا ہے، کتنوں کو پڑھنا آیا ہے، یہ بات ضرور ذہن میں رہے۔ ایک عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، میرے عزیز غور کریں گے، بیمار ہو گئی، کوئی تعلق تو بنایا تھا نا اس نے دین کے ساتھ، کوئی اس نے معاشرے کے ساتھ، سوسائٹی کی فلاح کے ساتھ کوئی رشتہ تو قائم کیا، بیمار ہو گئی، جھاڑو دیتی تھی مسجد میں۔ صحابہ فرماتے ہیں نصیب دیکھو، وہ بیمار ہوئی تو خود رسول کریم تیمارداری کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں، حضور خود تشریف لے گئے، حضور خود تشریف لے گئے تیمارداری کرنے۔ کرتی، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ کرتی کیا تھی؟ مسجد میں جھاڑو دیتی۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا، ویسے سارے یہی وصیت کرتے ہیں کہ میرا فلاں نیک آدمی سے جنازہ پڑھوانا، سارے یہی وصیت کرتے ہیں کہ فلاں متقی سے کہنا میرے جنازے کی امامت کرا دے۔ اس خاتون کے بارے میں کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا انتقال ہو گیا تو مجھے اطلاع کرنا، یعنی خود حضور نے فرمایا مجھے بتانا۔ ٹھنڈ کا وقت تھا، رات کا موسم تھا، صحابہ کہتے ہیں اس کا انتقال ہوا، ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، اس کی تدفین کر دی، جنازہ پڑھا دیا۔ صبح حضور آئے اور کہا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، تکلیف دینا مناسب نہ جانا۔ فرما بتاؤ پھر اس کی قبر کہاں ہے؟ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر کہاں ہے بتاؤ نا۔ ساری دنیا گنبد خضرا پہ، اس غریبنی کے نصیب دیکھو، حضور اس کی قبر پہ تشریف لے آئے۔ اللہ کی ساری رحمتیں پہنچ گئیں۔ کرتی کیا تھی؟ بول کے بتائیں۔ نہیں، وعدہ تھوڑی لے رہا ہوں مسجد میں جھاڑو دینے کا، اساں تے ہی کہنا ہے قاری صاحب صفائی کیوں نہیں کرائی، میں وعدہ تھوڑا لے رہا ہوں آپ سے، پر جو کہہ رہا ہوں وہ تو آپ کریں نا۔ کیا کرتی تھی وہ مسجد میں؟ کوئی تو اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے بھلا؟ میں نہیں، میں تو ابھی گیا۔ اس مسجد کا مہمان خصوصی ہے جس نے یہاں محفل سے پہلے جھاڑو دیا ہے، دریاں بچھائی ہیں، یہ بندوبست کیا، اور وہ سٹیج پہ بھی نہیں آیا، چونکہ سٹیج پہ آنے کے لیے بھی تو کوئی چیز چاہیے نا۔ نوٹوں والی دتی ذرا ہاتھ میں ہو تو پھر فرنٹ سیٹ صحیح مل جاتی ہے، تو پتہ ہوتا ہے نا اب سوٹ کرنی ہے، تو ان کو بھی ذرا، نعت خاں بھی کہتا ہے آجا آجا شعر تیرے نام کرنا تھا، تو کہاں دور بیٹھا ہے، قریب آ۔ مجھے تو ابھی سمجھ آئی ہے کہ عشق تو سارا تیرے نوٹوں کے اندر چھلانگیں لگا رہا، فٹافٹ قریب بلاتے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر پہ گئے، ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، اس شرط پہ جائز ہے کہ اگر وارث نے نہ پڑھا ہو، میت کے ولی نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ جائز ہے۔ حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، اور پھر شارع ہیں، حضور مختار ہیں، اختیار رکھتے ہیں۔ وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی مقصد تو تھا نا، کوئی بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ نہ فریدہ ستے آ، چل جھاڑو ہی دے مسیت، اوے تو ستے ہیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید، کچھ تو کرنا، اٹھ نہ فریدہ ستے آ، چل خلقت ویکھنی جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ کہتے ہیں کچھ کر، یہ ساری زندگی فیصلہ ہی نہ کرنا، پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے ہی آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ حضور قبر پہ گئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ نا صفیں، میں اس کا خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ قبر نور پہ دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ ہماری ملت کے جوان موبائل کو کتنا وقت دیتے ہیں، کبھی کبھی دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آپ کی نا بحث میں الجھ گئے، فضول بحثیں جن کا کوئی مقصد نہیں، فضول بحث، ہر بندے سے بحث کرنی چاہیے کوئی ہمیں؟
ہر آدمی کے ساتھ کچھ کے بارے میں قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کچھ کو نرا سلوٹ بھی کرنا چاہیے۔ ایک تو اپنی زندگی کو بے مقصد نہ گزاریں۔ آپ کے مقصد بنائیں، آپ بڑے قیمتی ہیں، جس کو رب نے بنایا اور سجایا ہے بڑا سونا ہی بنایا ہے اپنی زندگی۔ اور دوسرا پھر ترجیحات کا تعین، کوئی مقصد ہو، کوئی مقصد حیات ہو۔ حضرت مولا علی شیر خدا 9 سال یا 13 سال یا کم و بیش عمر تھی جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے کہا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، کون دین کے معاملے میں میری مدد کرے گا؟ صادق اور امین سارے کہتے تھے، پر ساتھ چلنا کام ہی ذرا مشکل ہے۔ وہ جو صادق اور امین کہنے والے تھے وہ چپ کر گئے سارے، تو حضرت مولا علی کھڑے ہوئے۔ یہ ایک مقصد بنایا چھوٹی عمر میں، کہا یا رسول اللہ میں دین کی مدد بھی کروں گا اور میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا۔ حضرت علی نے وہ مقصد بنایا ملت کے جوانوں۔ پھر شیر خدا نے مکان بھی کوئی نہیں بنایا۔ نکاح سے پہلے سیدہ پاک سے نکاح سے پہلے مسجد میں سویا کرتے تھے۔ فرماتے تھے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے۔ ایک مقصد حیات ہے نا کہ بس دین کی مدد کرنی ہے، پہلی صف میں۔ 63 سال عمر مبارک تھی، داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے، کوفے کا شہر تھا، ہاتھ میں چھڑی تھی۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت لوگوں کے دروازوں پہ دستک دیتے تھے، اٹھو صلاۃ خیر من النوم، اٹھو نماز کا وقت آ گیا، دستک دیتے تھے۔ خنجر مارا ظالم نے، چاہیے تھا نا پتر کو آواز دیتے، چاہیے تھا نا کوئی وصیت کرتے، کوئی بات کرتے، کچھ نہیں کہا، چونکہ ایک وعدہ کیا تھا نا ہم نے، وہ وعدہ کیا تھا 9 سال 13 سال کی عمر میں دین کی مدد کا۔ تو آج جب خنجر لگا تو زبان سے پتہ کیا نکلا؟ فرمانے لگے فزت برب الکعبہ، لو بھئی میرا وعدہ پورا ہوا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی تے اساں جان بھی دتی تے راہ تیرے۔ اپنی زندگی میں مقاصد بنائیں، پھر اس مقصد پہ قربان ہو جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی ساری زندگی طے ہی کچھ نہ کرنا؟ وہاں وقت کئی لوگوں سے پوچھے نا یہاں کیا کر رہے ہو؟ نہر کنارے بیٹھے ہیں، پارک میں، کیا کر رہے ہو؟ کہتے ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں جو اتنی قیمتی چیز تھی وہ آپ کو پاس کرنی پڑ گئی ہے۔ وقت تو بڑا قیمتی تھا۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آج 2 سپارے تلاوت کیے؟ کہتے نہیں۔ درود شریف پڑھا؟ نہیں۔ آپ کا قرآن پاک ٹھیک ہے؟ آپ نے تلفظ ٹھیک کر لیے؟ کہتے نہیں۔ کوئی دعائیں آتی ہیں؟ نہیں۔ تو ٹائم کیسے پاس ہو رہا ہے؟ جو ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک دن کہا کہ پیر صاحب میں بور ہو رہا ہوں، میرے کلاس فیلو ہیں کالج کے، تو کہیں چلے نا؟ تو میں نے کہا یار میرے پاس تو بور ہونے کا ٹائم ہی نہیں بچا، اس کے لیے بھی تھوڑا ٹائم چاہیے نا، بندہ چلو فارغ ہو تو بور ہو جائے، تو ٹائم ہی کوئی نہیں تو بور کب ہو؟ ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اپنی زندگی میں مقاصد بنائیں۔ دوسری بات، ترجیح دیں جن چیزوں کو، فرائض کو، واجبات کو، حقوق العباد کو۔ توجہ ہے میری بات پر؟ بدو نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں بتائیں، بخاری مسلم ہے۔ تو حضور نے فرمایا کلمہ شہادت، نماز وقت پہ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ مشکات کتاب الایمان میں بھی روایت موجود ہے، رمضان کے روزے رکھنا، پھر فرمایا زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ دین ہے۔ اس نے عرض کی حضور مجھے قسم اللہ کی اس میں نہ کمی کروں گا نہ کوئی اضافہ کروں گا، یعنی میں فرائض وقت پہ صحیح ادا کروں گا۔ تو رسول کریم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ اس کی زیارت کر لے۔ ہم نہ فرائض کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں اس جلسے سے زیادہ ضروری آپ کی ظہر کی نماز تھی۔ بتائیں پڑھ کے آئے ہیں نا ماشاءاللہ، اس سے وہ زیادہ ضروری ہے۔ جو آپ والد صاحب کا ختم دلاتے ہیں نا، اس سے زیادہ ضروری آپ کی نماز ہے۔ آپ جو محفل کراتے ہیں نا جی، 15-20 لڑکوں کی ہم نے تنظیم بنا لی، ہم ہر مہینے محفل کراتے ہیں، تو یہ 15 لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نیری محفل کراتے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے یہ دین کے مزاج کو نہیں سمجھے، اس لیے کہ وہ ترجیح ہے۔ ترجیح آپ کے فرائض ہیں، ترجیح واجبات ہیں، ترجیح سنت مؤکدہ ہے، درجہ بدرجہ چیزیں آئیں گی۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ مستحبات پہ زور دیں گے اور فرائض کو آپ بھول جائیں گے،
پھر اس سے اگلی بات ترجیح حقوق العباد ہے. آپ کی اور میرے اہل خانہ کی ذمہ داری ہمارے ذمے ہے, کسی غیر کے ذمے نہیں ہے. بیوی نے اپنے خاوند کے ساتھ دوائی لینے جانا ہے, وہ کسی غیر کے ساتھ کیسے جائے گی؟ اور اپنے آپ کو وہ آسانی میں کیسے محسوس کرے گی جب آپ اس کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہے؟ ہم نے اپنے گھر والوں کو پیسے دیے ہیں, ہم نے اپنے گھر والوں کو کپڑے خرید کے دیے ہیں, وقت نہیں دیا ہم اپنے بچوں کو. ہمارے بچے ضرور ہیں, دوست نہیں. وہ تو کئی دفعہ بد عقیدہ کو دوست بنا لیتے ہیں. وہ تو بد مذہب دوست مل جائے دکھ سننے والا ہونا چاہیے. ہم وقت ہی نہیں دیتے, گھر میں ٹائم ہی نہیں. آپ اپنے گھر کے اندر جب وقت دیتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں, وہ اپنی باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو کمزوریاں تھیں وہ دور ہونے لگیں. بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی, ایک نوجوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا نام جہاد میں لکھا گیا ہے, غزوے میں, اور میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے. توجہ ہے میرے بھائیوں کی, وہ جا رہی ہے حج کرنے, اس پر حج فرض ہوگا, اور میرا نام غزوے کے لیے لکھا گیا. حکم کیا ہے؟ اب جہاد پہ جانا, غزوے پہ جانا, اور پھر حضور کی نگرانی میں جانا, کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. لیکن بھائی میرے کریم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا, تو غزوے سے, جہاد سے نام کٹوا اور اپنی بیوی کا محرم بن کے نہ حج کرنے جا. تیرے لیے وہ اس کے ساتھ کون جائے گا؟ وہ ایسے جائے گی, اس کے ساتھ جا, اس کو ٹائم دے, اس کے ساتھ وقت گزار. وہ تیری ذمہ داری ہے, تو اپنی ذمہ داری کا احساس کر. ہم نا اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑاتے ہیں, دوسروں پہ ڈال. او ہو میرا بچہ بڑا خوش ہے. کس کے پاس ہے؟ کہتے دادا ابو کے پاس. وہ بڑا خوش ہے جی, وہ میں نے نہیں کبھی منہ لگایا بچے کو, وہ تو رہتا ہے اپنے چچا کے ساتھ. بھائی آپ جان چھڑا رہے ہیں جان بوجھ کے, آپ وقت نہیں دینا چاہ رہے. حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام اپنے نواسوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, پیار کر رہے تھے. تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو جملہ فخر سے کہہ دیتے ہیں, کہتے میں نے بھی کہہ دیا, یا رسول اللہ میں نے نہیں کبھی بچوں کو اتنا وقت دیا. آپ تو بڑی توجہ کر رہے ہیں, کرم فرما رہے, میں نے نہیں کبھی دیا. کہتے پتہ ہے حضور نے جواب میں کیا کہا؟ حضور فرمانے لگے, اگر خدا نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں, مجھے تو رحمت للعالمین بنایا ہے. کرم ہی نکل گیا تیرے دل سے, تو اپنے بچوں کو ہی وقت نہیں دیتا. تجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے گھر کے اندر بیٹھنا تھا, تھوڑا ٹائم دینا تھا. اپنے مقاصد کو, اپنی ترجیحات کو جانیں, اس کو سمجھیں. آپ اپنے اوقات کا تعین کریں. آپ کے گھر میں بڑا کام رہ گیا ہے جو ہمارے کرنے والا تھا. بڑی ساری چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنا سارا دین ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ نے دیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نکال دیا جائے تو دین میں سے بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں. عورتوں کے مخصوص مسائل, تربیت, ڈیوٹی حضرت عائشہ نے دی. جو یہ حضرت عائشہ نے لیا کہاں سے؟ اس کا مطلب ہے حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر بیوی کو پڑھانا پڑے تو پڑھایا بھی کرو, اور بیوی اگر شوہر کو کوئی سکھا سکتی ہو تو اسے بھی سکھانا چاہیے, اپنے حقوق. اور پھر چوتھی بات, ایک تو بے مقصد نہ وقت گزاریں, دوسرا فرائض کو اہمیت دیں, تیسرا جو ہماری ذمہ داریاں ان کا, اور چوتھی بات یہ کہ حقوق العباد کا مسئلہ نازک ہے. یہ مسئلہ نازک ہے. آپ کا سارا حلیہ مذہبی لوگوں جیسا ہو اور آپ گھر جا کے کہیں بلے بلے میرے استاد بڑے اچھے ہیں, کیا بات ہے, میرے پیر صاحب سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں, لیکن بیوی کو گالی دیں تو ایک منٹ میں کہہ دیتی ہے, اے دسے ہے تینوں پیرا نے یہ سبق پڑھاتے ہیں استاد تیرے, تو آپ نے تو زیرو کر دیا اپنے استاد کو بھی, مرشد کو بھی. اگر آپ دھوکہ دیں اپنے پارٹنر کو اور آپ اس کو کئی دفعہ سنا چکے ہو میرے مرشد بڑے کامل ہیں, تو وہ کہیں گے انہوں نے تجھے یہ نہیں بتایا کام دیانتداری سے کرنا چاہیے. بتائیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر آپ کا لب و لہجہ سخت ہو تو فوراً کہہ دیتے ہیں تیرے استاد نے, تیرے بزرگ نے تمیز نہیں سکھائی. ترجیحات کو دیکھیں. حقوق العباد کا مسئلہ نازک ہے.
ہم نہ چیزوں کو سمجھتے نہیں. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے تعلق بنانے سے آغاز میں ہم اور ہوتے ہیں اور بن جائے تو اور ہوتے ہیں. بات شروع کریں تو رنگ اور ہوتا ہے اور جب وہ منطقی انجام کی طرف جائے تو انداز اور ہوتا ہے. اس طرح نہ کریں، یہ انداز ٹھیک نہیں. حقوق العباد کا مسئلہ نازک ہے. امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے تو ایک شخص نے کسی کی تعریف شروع کر دی. جس طرح ہمارا رویہ ہے نا، ہم تعریف کرتے ہیں تو بڑی بے جا کرتے ہیں. میں اسٹیج پہ دیانتداری سے کہتا ہوں باوضو، میرے بارے میں جب لوگ القابات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو میں پریشان ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ چونکہ کوئی نہیں جانتا مجھے تو میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں نا. تو آپ ایک بس نام کافی ہوتا ہے، اس سے بھی کام چل ہی جاتا ہے. آپ القابات کے نیچے جب لوگوں کو دبا دیتے ہیں تو خوشامد کرنے والے کی بھی پھر عادت ہو جاتی ہے اور سننے والے کو بھی مزہ آنے لگ جاتا ہے. آہستہ آہستہ پھر نفس عادی ہوتا ہے، پھر جو تعریف نہ کرے برا لگتا ہے. پھر بندہ لگتا ہے شاید یہ میرا مخالف ہے، اس نے تو کوئی جملہ ہی نہیں کہا تعریف میں. آپ ان چیزوں سے باہر آئیں، بے جا تعریف بھی نہیں اور بے جا تنقید بھی نہیں. آپ پیار کریں، محبت کریں، خلوص کا مظاہرہ کریں اور یہ چیزیں دل سے تعلق رکھتی. حضرت عمر کے سامنے کسی بندے نے کسی کی تعریف کر دی اور بڑی کر دی تو یہ حضرت عمر تھے نا، یہ حضرت عمر تھے نا جن کے پیمانے بڑے مضبوط اور تگڑے تھے. تو سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے تو اس کی بڑی تعریف کر رہا ہے تو اس کا پڑوسی ہے؟ کہا حضور نہیں. فرمایا اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اور اس کی حضور نہیں. پھر تیسری بات کی، فرمایا درہم اور دینار کا لین دین کیا ہے؟ حضور نہیں. تو امیر المومنین فرمانے لگے یہ حضرت عمر نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، حضرت عمر نے. آپ فرمانے لگے اچھا تم نے اسے نماز پڑھتے دیکھ لیا ہوگا. فرمایا خالی نماز پر گواہی نہ دے، پہلے لین دین کر لے. جو بندہ معاملات کا صاف ہوتا ہے صحیح معنوں میں وہ بندہ صاف ہوتا ہے. اس کے معاملات صاف ہیں، لین دین کے معاملات میں ٹھیک ہے. جو لوگوں کے ساتھ رویوں کے تعلق سے ٹھیک ہے، اپنی ترجیحات ٹھیک کریں، وقت کا کبھی ضیاع نہ کریں. اگر ہمارے بزرگ وقت ضائع کرتے نا تو ہزار کتاب آج ہمیں کبھی نہ دے کے جاتے. اگر ہمارے بزرگ وقت ضائع کرتے تو اتنی بڑی تفسیر کی مجلدات ہمارے پاس موجود نہ ہوتی. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ 11 جلدوں میں تفسیر ہے اور ایک پارے کی ایک جلد ہے. 8 جلدوں میں شرح حدیث ہے. بخاری کے گرد عربی میں حاشیہ لکھا تھا، چلیں کسی وجہ سے چھپ نہ سکا. اور کتنی کتابیں. وقت کے اتنے پابند تھے کہ جب وہ جمعے والے دن کہتے تھے نا الحمدللہ سپیکر میں، تو لوگ گھڑی ٹھیک کرتے تھے، کہتے تھے پورا 1 بج گیا بھائی. یہاں تو مسجدوں میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جناب 5 منٹ اوپر ہو گئے. تو میری طرح کے صاحب سامنے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں تسی اللہ رسول دی گل بھی نہیں سنتے. تو بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نے ممبر پہ کہا تھا 2 بجے جمعہ ہوگا تو 2:05 کیوں کیے؟ آپ نے وعدہ کیا تھا میں 2 بجے پڑھاؤں گا، اعلان کیا تھا، ناراض ہو گئے. کہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اعلان؟ صبح مصلی پہ بیٹھ کے جس نے کہا کہ کل فجر 4:15 پہ ہوگی، اس نے 4:16 پہ کیوں پڑھائی؟ کہا تھا کہ اتنے بجے. یہاں پھر آپ یہ اعلان کریں کہ 2 بجے آ جانا، مناسب وقت پہ جماعت کرا لیں گے. گنجائش دینا آپ، تاکہ بات گنجائش میں رہے. آپ نے طے کیا پہلے، پھر اس کے بعد کمزوری کیوں دکھائی؟ یہ میں علماء سے نہیں کہہ رہا، طالب علموں سے کہہ رہا ہوں. علماء تو ادب کی جگہ، یہ طلباء سے گزارش کر رہا ہوں جو میری طرح کے طالب علم ہیں. مفتی صاحب الحمدللہ کہتے تھے، لوگ گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ جناب ٹائم ہو گیا ٹائم. اور ہمارا کیا حال ہے؟ میں ایک جگہ پہ چلا گیا، انہوں نے لکھا تھا 6 بجے تقریب کا آغاز. ہم نے اپنی عادت نہیں بدلی. یہاں میں نے جن دوستوں کے پاس سب سے پہلے پہنچنا تھا، میں نے ان سے کہا تھا 2 بجے آ جاؤں گا. تو میں 2 بجے سے 2 منٹ پہلے اللہ کے فضل سے آ گیا تھا. بھی 2 منٹ کم تھے، حالانکہ یہ مجھے 5 گھنٹے کے لگ بھگ سفر کرنا تھا. آپ تعین کریں، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ایسا ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کرنے سے کام. تو میں ایک جگہ پہ چلا گیا، 6 بجے کا ٹائم لکھا تھا. ایک نکاح کی تقریب تھی.
تو میں نے جا کے بچی والوں کو فون کیا جنہوں نے مجھے بلایا تھا، تو کہنے لگے پیر صاحب تسی آ بھی گئے ہو؟ میں کیا میں ویلا جو ساں کار تسی بیزی ہو اور یہ تک نہیں آئے۔ تو وہ جب آ گئے تو میں نے کہا یار یہ ذرا ایک دفعہ دیکھ لو آپ کا کوئی، یہ میں الٹا تو نہیں پڑھتا رہا، آپ نے 9 لکھا ہو میں 6 پڑھتا ہوں، غور کر لو اس پہ۔ کیا مطلب؟ ساری فیملی بیٹھ کے کارڈ لکھتی ہے، وہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، 1 بجے کا ٹائم لکھ دو، بزرگ بھی بچے بھی، اللہ ماشاءاللہ سب۔ کیوں لکھا اگر 3 بجے بارات کو آنا؟ اس ظلم کی وجہ کیا تھی؟ میں اس دین کا ماننے والا ہوں جس کی فجر کے وقت ہوتی ہے، اگر سورج نکل آئے تو فجر قضا ہو گئی، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت۔ میں اور تو اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جس کا حج 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، نہ 8 کو نہ 10 کو، جس کی عید 1 شوال کو ہے، نہ یہ 2 کو ہوگی نہ 3 کی ہوگی، کتاب موقوتا۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جس نے سکہ بند ہر چیز وقت پہ عطا فرمائی، تو ہم کیسے وقت اپنے ہاتھوں سے جانے دیں؟ یہ کیا بات ہوئی جو مرضی ہوتا رہے ہم اپنی موج میں؟ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا تو عصر سے 15 منٹ پہلے نکلا کرتے تھے، وہ عصر کی نماز کے لیے عصر سے 15 منٹ پہلے۔ تو ایک ذمہ دار تھا، تو مفتی صاحب کو دیکھ کے بھینسوں کا دودھ دھونا شروع کرتا تھا۔ تو گرمیوں میں ذرا دھوپ کھڑی رہتی ہے عصر کے وقت، تو وہ جب گزرتا نا مفتی صاحب گزرتے تو کہتا پتر کٹا چھاڑ دے ماج تلے مفتی صاحب لانگ گئے نہیں۔ تو وہ کہتا ابا جی ابھی تو سورج کھڑا ہے، تو کہتے پتر میں نے سورج دا نہیں پتا، میں نے مفتی صاحب دا پتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ کے ایسے وہ بندے ہیں جو وقت کا پابند ہے، خیال کرتے، کچھ چیز ضائع نہیں کرنے دیتے۔ وہ دیکھ لو، تو وہ کہتا ہے گھڑی منگا کے دیکھی تو واقعی 4:45 ہو گئے تھے، وقت عصر ہو گیا۔ بھائی کبھی بھی وقت، ملت کے جوانوں، ہماری ناکامیوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تو ہم نے تعین ہی نہیں کیا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، دوسرا وقت بڑا ضائع کیا، اتنا ضائع کیا اتنا، اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ جو ابھی تک تندرست ہے نا وہ سمجھ رہا ہے شاید کبھی بیمار نہیں ہوں گا، جو جوان ہے وہ سمجھ رہا ہے شاید ساری عمر ایسے ہی رہنا ہے۔ 1 ہفتہ لگتا ہے۔ کل مجھے ایک صاحب کے انتقال کی خبر ملی تو میں حیران ہی رہ گیا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے ایک پھنسی نکلی تھی، بعد میں لوگوں نے کہہ دیا یہ تو کینسر ہے، تو پورے 7 دن نہیں لگے، 6 دن انتقال کر گئے۔ او میرے عزیز، او پئیاں دس دیاں نہیں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں لکھاں گئے۔ نہ ضائع کریں اپنے وقت کو، کام کریں، ڈیوٹی کریں۔ آپ جب بالکل سمجھیں کہ اب میں فارغ ہو گیا ہوں تو جھٹ سے جیب سے تسبیح نکالیں، جھٹ سے مدینے کی طرف منہ کریں۔ درود و سلام وہ نعمت ہے کہ ثواب بھی آتا ہے اور جواب بھی آتا ہے۔ آپ اس پر توجہ کریں۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت پر ایک بات کرتا ہوں آخر میں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چلچلاتی دھوپ تھی مدینہ منورہ میں، دوپہر کا وقت تھا، تو میں اپنی چھت پر کسی کام کے لیے چڑھا تو میں نے دیکھا سامنے ایک شخص اونٹوں کو ہانکتا ہوا آ رہا ہے۔ فرماتے میرے دل میں خیال ہے اتنی دھوپ میں اونٹ چڑھا رہا، آرام کرتا۔ میں انتظار کرتا رہا، تھوڑی دیر ٹھہر گیا کہ قریب آ جائے تو سمجھاتا ہوں، لیکن جب وہ شخصیت قریب آئے تو وہ عام آدمی نہیں، وہ تو امیر المومنین حضرت عمر تھے۔ فرماتے ہیں میں نے نیچے جا کے عرض کی حضور بڑھاپا بھی ہے، کمزوری بھی ہے اور حالات بھی ہیں، تو کسی غلام کو کہہ دیتے۔ تو آپ فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے اونٹ تھے، غلام کی ذمہ داری تو نہیں، ذمہ داری تو میری ہے۔ ہمارے بہت سارے وزیر اپنے اے سی والے دفتر سے اٹھ کے باہر دیکھتے نہیں کہ میرا عملہ کیا کر رہا ہے۔ اداروں کی پرنسپل اٹھ کر دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے باہر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے وہیں بیٹھ گئے، اپنی معاملات پر خوب نگرانی کریں۔ یہ جو کہتے ہیں نا مجھے اپنی بچی اور بچے پر بڑا اعتماد ہے، میں نے نہیں کبھی جا کے پوچھا کس رستے جاتے ہیں کس رستے آتے ہیں، تو یہ لفظ کہنے والا ظلم کرتا ہے اپنی اولاد پر۔ جب بندے کو پتہ ہو مجھے کوئی دیکھنے والا ہے تو وہ ذرا صحیح رہتا ہے، وہ ذرا مضبوط رہتا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کائنات کا مالک ہمارے حال پہ رحمت کرے،
इतनी गर्मी में इतने सारे लोग आए हैं, अल्लाह ताला एक एक को एक एक कदम पे करोड़ों नेमतें अता फरमाए।